اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ایک تو آج جو ہے خبر پر اور معیشت کا کچھ بنے نہ بنے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ناظرین وہ اس نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں. وہ 1,19,000 پوائنٹ کے اوپر پہنچ گئی ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا اثر جو ہے عام لوگوں پہ نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے اسٹاک مارکیٹ کسی بھی ملک کی جب آگے بڑھتی ہے تو ایک مثبت اشاریے کے طور پر اس کو گنا جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک بڑی ڈیلیگیشن کے ساتھ اس وقت سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات سعودی عرب کے ولی عہد اور وہاں پہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی اس وقت براجمان ہیں شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کے دوران ایک بار پھر جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر اقتصادی تعاون پر جو ہے ان کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو تعاون ہو رہا ہے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مشترکہ ویژن کی بھی بات کی گئی ہے، فیوچر کے اندر کس طرح آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے ایک اعلامیہ ہمارے سامنے آیا میڈیا ونگ کی طرف سے، ان میں یہی بتایا گیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. اس موقع پر نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب بھی اس بیٹھک کا حصہ تھے. مریم صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا. اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، ایک بات تو ہمیں جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالا ہے خاص طور پر جرنلزم کے اندر، کہ جب بھی پاکستان کو جو مشکل پڑی ہے، چاہے وہ 1998 کے وہ آپ کو پتا ہے ہمارے دھماکے تھے ایٹمی، اس وقت ساری دنیا نے جب ہم سے منہ موڑ لیا تھا تو سعودی عربیہ کیم ٹو آور ریسکیو. اس کے بعد جنرل مشرف کے زمانے میں بھی جو ہے مشکل پڑی، مدد آئی. اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، دین پھر پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو پھر جو ہے جب بھی پاکستان کی معیشت بدقسمتی سے ہماری ہمیشہ ہی معیشت جو ہے وہ بس چل ہی رہی ہے، تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی $100 ملین کی جو آئل فیسلٹی ہے اس کی بحالی، باقی بلینز آف ڈالرز کے جو قرضے ہیں اس کا رول اوور. تو ہماری معیشت چودھری صاحب جو سانس لیتی ہے، اور اس میں بڑا کردار سعودی عربیہ کا ہے، اور سعودی عربیہ ہر موقع کے اوپر ہماری مدد کو آتا ہے، اور وہ ہمیں سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ اب دنیا کافی آگے بڑھ گئی ہے، تسی کو اپنی جو پنجابیز کہتے ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ منجی تھلے ڈانگ پھیرو. تو اب ظاہر ہے ہمیں اپنا بھی کچھ دیکھنا ہے، بالنا ہے، اپنی معیشت کو خود بھی سنبھالنا ہے. لیکن سعودی عربیہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا. ہمیں جب بھی ہمیں مدد کی ضرورت پڑی ہے سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی ہے. جی صاحب. نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور ہمارا جو تعلق ہے سعودی عربیہ سے وہ ایسا ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور ان کا روضہ ہے، وہ ہم تو بھائی ہر مسلمان جو ہے ہر لمحہ وہاں جا کے اپنی حاضری یقینی بنانا چاہتا ہے، اور جس کو جب موقع ملے وہ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے سعودی عربیہ کا تو ہمارا ایک مقدس رشتہ ہے. اور پاکستانی جو ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ملک اور اس کے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کا اور وہاں کا احترام کرتے ہیں تو وہ پاکستان ہے. تو ابھی گئے ہوئی ہے حکومت، پہلے بھی کافی جگہ گئے ہیں، لیکن اب یہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں ہے. سعودی عرب جو ہے امریکہ میں تو $1 ٹریلین یا کتنے پتہ نہیں وہاں انویسٹ کر رہا ہے، تو آپ کی طرف ابھی میرا خیال کوئی توجہ خاص نہیں آئی. نہیں چوہدری صاحب، توجہ کافی زیادہ ہے. سعودی عربیہ کی طرف سے جو ہے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. وہ ہمارے جو ہم نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کروانی ہے، ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے. جو میں نے عرض کیا نا کہ سعودی عربیہ تو کہتے ہیں بھیا تسی کام کوئی کرنے والے بنو، پیسے دی کوئی کمی نہیں، اور ماضی میں ہمیشہ پیسے انہوں نے ہمیں دیے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب تک ہم یہاں پہ ماحول بنائیں. ایڈ کرنا چاہوں گا جی پلیز. 100 ملین کی نہیں جی 1000 ملین کی جو آپ نے ڈیفر پیمنٹ کے اوپر 1 ایئر کے اوپر آپ کو آئل فیسلٹی دی ہے، ریسٹور کر دی ہے، جو پہلے بھی ملتی تھی. یہ ایسا کوئی ملک نہیں دیتا ہوتا. جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ جو ایک قسم کا ایک لاڈلا ہمارا اسٹیٹس ہے سعودی عرب کے لیے. دوسرا بڑا اچھا ہوا ہے جی جو پرائم منسٹر نے ملاقات کی محمد بن سلمان سے، اور میرے خیال مطابق ان کو دعوت بھی دینی چاہیے پرائم منسٹر کو دورہ پاکستان کی. اور وہ تو پہلے اس معاملے کے اوپر وہ دی ہوئی تھی، دوبارہ پھر اس بات کو پرسو کرنا چاہیے.
اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں، پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ان کا رویہ اچھا رہا ہے. تو میرے خیال کے مطابق اس ضمن میں مزید جو ہے جو مستحکم ہے تعلقات ان کو مزید مستحکم کرتے ہوئے آگے سے آپ نے کاروبار کو جو اپنے بزنس جو ہے نا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بزنسز جو ہیں ان کو بھی فروغ دینا ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے، پاکستان نے بزنس اپرچونٹیز دکھانی ہے سعودی عرب کو کہ جناب یہ بزنس ماڈل ہے، یہاں پر آپ انویسٹ کریں، یہ آپ کا بھی پروفٹ ہے، یہ ہمارا پروفٹ ہے. دنیا میں بینکس میں جہاں سے جو ایون کے جو انویسٹمنٹ گروپس ہوتے ہیں وہ بھی پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہاں جی آپ نے کیا بزنس پریپوزیشن کیا ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے ایک ماحول بھی دینا ہے اور پلس آپ نے ایک پورا پلان دینا ہے کہ یہ پلان ہے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کے پیسے کے ساتھ نہ ڈوبے گا، آپ کا پیسہ بھی سیکیور رہے گا، آپ کو بھی بینیفٹ ہے اور ہمارے بھی بینیفٹ ہے. تو ایسے حالات ہوں گے تو سعودی عرب جو ہے وہ فل فورس جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود یو، وہ پیسے بھی لگائے گا. امریکہ جو ہے وہ $1 ٹریلین کے حوالے سے وہ بزنس اپرچونٹیز جو شو کرے گا سعودی عرب کو کہ یہ ہمارے ایریاز ہیں جہاں پر آپ انویسٹ کر کے آپ اپنے پیسے کو بھی سیکیور کر سکتے ہیں، اپنا بھی پروفٹ کما سکتے ہیں اور ہماری ترقی میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں.